الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جو پنگھوڑے میں بول پڑے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انسان کو جو عظمتیں عطا کی جاتی ہیں ان میں اللہ کا یہ انتخاب ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ زندگی کے اور عمر کے مختلف مواقع پر مختلف ہستیوں کو وہ عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے اندر ان عظمتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو تذکرہ ہے اس سے آج کا یہ موضوع ہم بیان کرنے والے ہیں کہ جن ہستیوں کو رب ذوالجلال نے پنگھوڑے میں مہد کے اندر یہ شرف عطا کیا کہ انہیں نطق اور گویائی کی قوت اس وقت عطا کی گئی اور پھر ان کی زبانوں سے مختلف قسم کے کلمات کا صدور ہوا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے اندر یہ تذکرہ تفصیل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد مختلف شروحات اور مختلف قسم کی تحقیقات میں اس کو علماء کرام نے اپنی اپنی تحقیقات کا حصہ بنایا، کیونکہ اس میں سر فہرست خود متکلم سرور کونین سلطان الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور آپ کے بچپن کا وہ مقدس منظر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور اس کو پھر سیرت کی کتابوں کا حصہ بنایا گیا کہ جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کے جو اسباب تھے اس میں اس چیز کو بھی بیان کیا کہ رأیتک فی المہد تناغی القمر فحیث اشرت الیہ مالا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو مہد میں دیکھا، تناغی القمر کہ آپ چاند سے گفتگو کرتے تھے، حیث اشرت الیہ مالا آپ جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند اس طرف جھک جاتا تھا۔ اسی کی طرف پھر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعت شریف کے اندر اشارہ کیا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تو اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کے ساتھ جو سیرت میں موجود ہے، قرآن مجید برہان رشید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سر فہرست ہے کہ آپ کے معجزات میں سے یہ عظیم معجزہ کہ جب سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر قوم کے پاس آئیں اور قوم نے اعتراض کیا، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان سے پوچھیں۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو قوم نے کہا کہ جو مہد میں ابھی بالکل صبی ہے ہم اس سے کیسے گفتگو کریں، آپ خود ہمیں بتاؤ کہ یہ بچہ آپ کہاں سے لائی ہیں، اور آپ یہ اشارہ کر رہی ہو کہ بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو مہد میں ہے پنگھوڑے میں ہے اور ابھی صبی ہے بچہ ہے ہم اس سے کیسے گفتگو کریں۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، آپ نے جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عظیم بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، یعنی برکت دیا گیا، میں برکت دیا گیا ہوں، اینما کنت، جدھر بھی میں جلوہ گر ہوا ادھر ہی برکت ساتھ جائے گی۔ اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اس طرح کر کے گفتگو کی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
اللہ نے مجھے میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، فرما بردار، اور مجھے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ اس طرح یہ تفصیلاً گفتگو، اور پھر والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، اور جس دن وصال ہوگا، اور جس دن مجھے پھر زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو سر فہرست یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے کہ رب ذوالجلال نے چھوٹی عمر کے اندر انہیں یہ قوت گویائی عطا کی، جس کے اندر ان کے جو کلمات تھے پھر وہ قرآن مجید برہان رشید کا حصہ بنائے گئے، اور آج بھی قرآن مجید برہان رشید کے اندر وہ تلاوت کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، کیونکہ آیات کا تو کثرت سے ذکر ہوتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، تو حدیث کے اندر ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جس کو فرعون کے گھر رکھا گیا تھا، وہ ایک خادمہ تھی، اور اس کی ڈیوٹی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے کی تھی۔ یعنی جس طرح مختلف ڈیوٹیاں انہوں نے مختلف قسم کی خواتین کے سپرد کر رکھی تھیں، اس کو کہتے ہیں ماشطہ بنت فرعون۔ ماشطہ کا مطلب ہے کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی۔ یہ ماشطہ بنت فرعون، اس کی آگے جو اولاد ہے، بالخصوص اس کی جو بیٹی تھی، اس کے لحاظ سے حدیث شریف کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر ہوا، پہلے تو زمین کے طبقات سے کہ مختصر وقت کے اندر لمبا سفر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کی طرف جب آپ تشریف لے گئے، تو یہ درمیان میں فضا کے جو مختلف طبقات تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ الفاظ ہیں، لما کانت اللیلۃ التی اسری بی فیہا، سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ رات تھی جس رات میں مجھے سیر کرائی گئی، اتت علیہ رائحۃ طیبہ۔ اب اس ایریے کا ذکر نہیں کہ وہ کون سا ایریا تھا، یہ الفاظ ذکر ہیں، اتت علیہ رائحۃ طیبہ، کہ بہت اچھی خوشبو مجھے آئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت یا جبریل ما هذه الرائحۃ الطیبہ، یہ اتنی اچھی خوشبو کس کی ہے، یا کس بنیاد پہ اس ایریے سے جو فضا کا تھا یا زمینی رستے میں درمیان میں آنے والا تھا، یہ کس کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں یہ لفظ بولے، ھذہ رائحۃ ماشطہ ابنت فرعون و اولادہا، فرعون کی بیٹی کو جو خاتون کنگھی پھیرتی تھی، اس کنگھی پھیرنے والی کی اپنی اور اس کی اولاد کی یہ خوشبو ہے، اس ماشطہ کی اور اس ماشطہ کی جو اولاد ہے۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کی تفصیل پوچھی کہ امت کو وہ
ماشطہ کی خبر اور اس کی اولاد کی خبر پہنچے، جو تفصیل پھر حدیث شریف کی کتابوں میں پہنچی، جس کو مستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں اور دیگر کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا، اور بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا کہ وہ جو خادمہ تھی وہ فرعون کی بیٹی کو ایک دن کنگھی کر رہی تھی اپنی ڈیوٹی کے مطابق، اذ ساقطت المدرا، تو مدرا کہتے ہیں لوہے کی کنگھی کو، تو کنگھی کرتے ہوئے لوہے کی وہ کنگھی اس خادمہ کی ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جب نیچے گری فقالت بسم اللہ، تو اس خادمہ نے کنگھی کے نیچے گرنے پر بسم اللہ پڑھا۔ جب اس کی زبان سے بسم اللہ کے الفاظ فرعون کے گھر میں نکلے، تو یعنی فرعون کا جو جبر تھا اس کی بنیاد پر جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے بہت تھوڑے تھے، اور وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو ان میں سے ایک یہ خادمہ بھی تھی۔ جس طرح کہ دوسری طرف ایک امرات فرعون ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ بھی ایمان رکھتی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ بیٹی جس کی یہ خادمہ تھی یہ اس امرات فرعون کی ہے یا کسی اور اس کی زوجہ سے یہ بیٹی تھی۔ بہرحال یہ جو خادمہ تھی اس سے پہلے اس کے ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا اس ماحول میں کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو یہ سبب بنا اس کے ایمان کے اظہار کا کہ اس نے کنگھی گرنے پر بسم اللہ پڑھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو فرعون کے گھر میں یہ تعلیم دی جاتی تھی لفظ اللہ بول کے، معاذ اللہ، کہ فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ تو جب فرعون کی بیٹی کے سامنے بسم اللہ کے الفاظ اس خادمہ کی زبان سے نکلے تو فوراً وہ بیٹی آگے سے بولی، فقالت لہا ابنۃ فرعون ابی، فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ جو بسم اللہ تم نے کہا کہ اللہ کے نام سے، یہ اللہ تم نے میرے باپ کو کہا ہے؟ یعنی چونکہ ان کے گھر میں لفظ، یہ مقدس لفظ جو اللہ کی ذات پہ بولا جاتا ہے، یہ فرعون پہ بولا جاتا تھا یا فرعون کا یہ دعویٰ تھا، تو اس بنیاد پر فرعون کی بیٹی نے بسم اللہ کے بارے میں اس خادمہ سے پوچھا کہ یہ لفظ تم نے میرے باپ کے بارے میں بولے ہیں، اس کو تم اللہ مانتی ہو؟ تو اس پر اب اظہار ضروری تھا، تو فرعون کے گھر میں رہنے والی اس خاتون نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور اس سے پھر اس کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اس نے جواب میں کہا قالت لا، کہ بسم اللہ میں نے اس میں جو جس ذات کو اللہ کہا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اس نے کہا ولیکن ربی و رب ابی کے اللہ، بسم اللہ میں لفظ اللہ جو میں نے بولا ہے یہ میں نے اپنے رب کے بارے میں بولا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ ربی و رب ابی کے، تیرے باپ کو بھی اس رب نے ہی پیدا کیا ہوا ہے اور وہی کھانے کو دیتا ہے، تیرے باپ کو بھی وہی کھلاتا ہے، اور اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ اس خادمہ کی زبان سے لفظ نکلے اس فرعون کی بیٹی کے سوال کے جواب میں، تو اس سے پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ قالت،
اخبرہ بذالک، فوراً فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے ابا جی کو بتاؤں گی یہ لفظ جو آپ نے بولے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو اللہ وہ ہے کہ جو آپ کا بھی رب ہے اور میرے ابے کا بھی رب ہے، اور وہ ہستی صرف اللہ ہے۔ قالت نعم، تو اس خادمہ نے کہا ہاں تم بتاؤ تم اپنے باپ کو کہ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ اور ذات ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ رب ہے۔ فاخبرت، تو فرعون کی بیٹی نے پھر اپنے ابے کو بتایا کہ تم تو اللہ نہیں ہو، اللہ تو اور ہے۔ اور یہ اظہار کس سے ہوا؟ اس کنگھی کے گرنے کی بنیاد پر، اور یہ کہ ایمان ظاہر ہو جاتا ہے کسی نہ کسی قرینے کے ساتھ۔ تو اور یہ جس طرح عادت بھی ہوتی ہے خواتین کی کہ ایسے کسی کام پر فوراً بسم اللہ کہہ دیتی ہیں، تو اس کے زبان سے بسم اللہ نکلا، اور یہ نکلنا بھی یعنی فرعون کے گھر کے اندر یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس کے لحاظ سے۔ اور حق والے جو ہیں پھر ان کو حق کا اظہار جو ہے اس کی پھر قیمت بھی دینی پڑتی ہے۔ تو فداہا، فرعون نے اسے بلا لیا۔ فقال یا فلانۃ ان لک ربا غیری، فرعون نے کہا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غیری، کیا تیرے لیے میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ یعنی وہ ایسا بنا ہوا تھا دعوے دار کہ میں تو ہوں، تو کیا جو اصل رب ہے اس کے لحاظ سے سوال کر رہا تھا، اور خود دعوے دار تھا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو قالت، اس خادمہ نے جواب میں کہا نعم، ہاں، ربی و ربک اللہ، وہ جو رب ہے وہی اصل تیرا بھی رب ہے۔ ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب وہ اللہ ہے، تو اللہ نہیں ہے۔ میرا رب اور تیرا رب وہ اللہ ہے۔ بس اتنی بات تھی کہ فرعون کو بہت غصہ آ گیا، تو اس نے پھر جو اس کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس عورت کو سزا دینے کا اعلان کیا۔ طریقہ اس کا یہ تھا کہ اس نے گائے کے جسم کے برابر ایک پیتل کا کڑا بنایا ہوا تھا، یعنی جو جس طرح اوپر سے گائے کی پشت ہے وہاں سے وہ خالی تھا، نیچے وہ سارا تیل سے بھر جاتا تھا، یعنی اتنی اس کی گہرائی تھی جتنا گائے کا جسم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تیل گرم کیا جائے، یعنی نیچے آگ جلا کر وہ گائے کے جسم جتنا جو کڑا تھا وہ تیل اس پیتل کے کڑا کے اندر گرم کیا گیا، اور گرم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس عورت کے سامنے اس کے بیٹے اس آگ میں ڈالے جائیں، اس تیل کے اندر، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے کیسے میرے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کوئی اور ہے، اور یہ مجھے اللہ نہیں مانتی، مجھے رب نہیں مانتی۔ تو اب اس صورت میں یعنی اسے تھا کہ جب یہ میں اعلان کروں گا کہ اس کے بچے اس سے پہلے بھونے جائیں گے اس گرم تیل میں، پھر اس کو بھی گرایا جائے گا، تو شاید یہ لوٹ جائے واپس اور کہے نہیں تو ہی رب ہے اور تو ہی اللہ ہے، معاذ اللہ۔ تو اور عورت کے لیے اس کے جگر پاروں کا یوں تیل کے اندر تلا جانا باری باری یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ قالت لہو ان لی الیک حاجہ، تو یہ معراج کی رات سارا ذکر ہو رہا ہے ان کا خوشبو آنے پر۔ تو ماشطہ نے کہا، کنگھی پھیرنے والی اس خادمہ نے جبریل اس فرعون سے کہا کہ چلو تم آگ میں تو مجھے ڈالنا چاہتے ہو، لیکن ایک میری حسرت ہے، ایک میرا کام ہے، اگر وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ قال وما حاجتک، اس نے کہا کہ کیا کام ہے
یعنی کیا ریکویسٹ اس وقت تم کرنا چاہتی ہو؟ وہ شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ رجوع کرنا چاہتی ہے جو کچھ اس نے کہا، لیکن قالت، اس نے کہا کہ احب ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی ثوب واحد و تدفننا، میری اس وقت ریکویسٹ یہ ہے کہ جب تو میرے بچوں کو اور مجھے آگ میں جلا دے گا تو اس کے بعد تو میری ہڈیوں کو، جو بھی ہمارے باقیات ہوں میرے اور میرے بچوں کے، ان کو تو ایک کپڑے میں جمع کروانا، اور ایک کپڑے میں جمع کروا کے زمین میں کہیں دفن کر دینا۔ تو ایسے میری راکھ اور میری ہڈیاں نہ گرا دینا، زمین کے سپرد کر دینا۔ یہ میری ایک حسرت ہے کہ تم نے ہمیں شہید تو کر ہی دینا ہے، لیکن شہادت کے بعد جب ہمارا گوشت بھی جل چکا ہوگا، جو بقایا جات ہوں ہڈیاں، وہ اس طرح کر کے دفن کر دی جائیں۔ قال ذالک لک علینا من الحق، تو فرعون ہوتے ہوئے اتنا مان لیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تجھے سزا ہی دینی ہے، اور جب جان نکل جانی ہے تو ہڈیاں ہم تیری اور تیری اولاد کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ہم یہاں دفن کر دیں گے کسی جگہ۔ قال فامر باولادها فالقوا بین یدیہا واحدا واحدا، تو فرعون تھا، آگ جل رہی تھی، تیل گرم تھا، اس کے اندر ایک ایک کر کے اس کے بچے ڈالے گئے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی اور اس کے بچے اس آگ پہ کھولتے ہوئے تیل میں وہ جھلس کر جل رہے تھے۔ الی ان انتہا ذالک الی صبی لہا مردہ وَكَأَنَّهَا تَكَاسَعَتْ مِنْ أَجَلِهِ، چلتے چلتے آخری بچے کی باری آ گئی۔ پہلے سارے شہید ہو گئے اور آخری بچہ جو تھا وہ ابھی شیر خوار تھا، وہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ تو جب اس کی باری آئی تو اس عورت کی جان نکل رہی تھی، یعنی پہلوں کی شہادت دیکھ کر اس کی باری پر وہ یوں کہ جیسے اس کی اپنی جان کڑا سے بہری نکل رہی ہے، اس طرح وہ عورت تڑپ رہی تھی۔ تو جب اسے یعنی تڑپتے دیکھا اس شیر خوار بچے نے، تو وہ بچہ بول پڑا، میری ماں اتنی مشکل میں ہے میری وجہ سے، اور یعنی یہ تڑپ رہی ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ تو اس بچے نے کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے میری امی، تو مجھے دیکھ نہیں پا رہی، مجھ سے پہلے تو آپ داخل ہو جا اس آگ میں، اس کھولتے تیل میں۔ کیوں داخل ہو جا؟ کہ کہا کہ یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے نہایت ہلکا ہے، آخرت کا سخت عذاب ہے۔ یعنی اگر تجھے توحید نصیب نہ ہوتی، یا تو توحید کا اقرار کر کے پھر انکار کر بیٹھتی، یا اب تیری باری مجھے دیکھ کر کہیں تیری زبان سے کوئی انکار کے لفظ نکل گئے شکایت کے، تو جو آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو یہ جو فرعون نے یہ تیل گرم کروایا ہوا ہے، یہ اہون ہے، اس کے عذاب میں اس کے مقابلے میں بڑا ہلکا ہے۔ تو یہ اس لسٹ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو بچے پنگوڑے میں بول پڑے۔ تو یہ بچہ جو ہے جس وقت بولا اس صورت حال کے اندر، تو پھر وہ خود بھی داخل ہو گئی، بچے کو بھی اسی تیل کے اندر جلا دیا گیا۔ تو پھر ان کی ہڈیاں جس قبر میں دفن کی تھیں، معراج کی رات اس ایریے سے خوشبو آ رہی تھی، جو حضرت جبریل علیہ السلام
نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ شہیدوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے، کہ ماشطہ جو تھی اس نے توحید پر اپنی قربانی پیش کی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی، اور وہ جہاں دفن ہوئے تو اس ایریے سے، اس علاقے سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ اس میں توحید کے پرستار جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جو جریج کا ذکر ہے، تو جریج کے حق میں بھی ایک بچہ بولا، یعنی اس کا تذکرہ خصوصی طور پر بخاری شریف کے کئی مقامات پر ہے۔ وہ پچھلی جو حدیث ہے مستدرک للحاکم کی اور مسند امام احمد کی، یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جریج ایک بہت بڑا پرہیزگار انسان تھا، یعنی اپنے عہد کے ایک اللہ کے ولی تھے حضرت جریج، اور یعنی یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے کی بات ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جریج کا تذکرہ خود فرمایا، اور فرمایا کہ فاتخذ صومع، جریج نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، اور اس میں جریج دن رات رہا کرتے تھے، اس معاشرے میں کہ جب لوگ گناہوں میں مصروف تھے، یہ دن رات اپنی بندگی اور پرہیزگاری میں مصروف رہتے تھے۔ تو ان کی آزمائش کا ایک سبب بنا، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ، تو ان کی امی جان آئیں ان کو بلانے کے لیے، وَهُوَ يُصَلِّي، یہ جس طرح نفل نماز میں مصروف رہتے تھے تو نوافل ادا کر رہے تھے، تو امی نے کہا یا جریج، یہ حالت نماز میں تھے اور انہوں نے نماز کے اندر سوچا، کہا یا رب امی و صلاتی، ایک طرف امی ہے میری اور ایک طرف میری نماز ہے جو میں تیری پڑھ رہا ہوں۔ تو دل میں پھر یہ فیصلہ کیا کہ نماز کے اندر جو لذت مجھے حاصل ہے میں نماز جاری رکھوں۔ فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، تو آپ نے نماز نہ توڑی اور نماز مسلسل پڑھتے رہے، اور امی بلانے کے بعد واپس چلی گئی۔ جب دوسرا دن تھا تو یہ اسی اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھے، تو پھر ان کی امی آئیں، انہوں نے کہا یا جریج، اتنی آواز دی، تو فقال یا رب امی و صلاتی، پھر دل میں انہوں نے یعنی کلام نفسی میں یہ کہا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف امی ہے، میں اب کیا کروں؟ تو پھر دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز کے اندر جو لذت اور مٹھاس ہے یہ نہیں توڑنی چاہیے۔ فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، تو آپ نے نماز بدستور جاری رکھی۔ فَانْصَرَفَتْ، امی جان پھر یہ کہنے کے بعد چلی گئیں۔ تیسرا دن تھا کہ امی پھر آئیں اور یہ حالت نماز میں ہی تھے۔ فقالت یا جریج، آواز دی انہوں نے، اور ان کے دل میں پھر وہی خیال آیا، تو یہی انہوں نے ترجیح دی کہ مجھے نماز برقرار رکھنی چاہیے۔ اب تیسرے دن ان کی والدہ نے ان کے خلاف اللہ سے دعا کر دی، دعائے نقصان، وہ یہ تھی کہ اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات۔ مومسات، مومسہ کہتے ہیں زانیہ عورت کو، مومسات جمع ہے۔ لفظ یہ تھی اللہم لا تمتہ،
حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے جریج کا آمنا سامنا بدکار عورتوں سے کروا دے، جب تک یہ وجوہ مومسات کی طرف نہ دیکھ لے اس وقت تک یہ فوت نہ ہو۔ اے اللہ اسے نہ مارنا، نہ موت دینا جریج کو، یہاں تک کہ یہ وجوہ مومسات کی طرف نہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ اب ادھر یہ مانگ کے الفاظ تھے جس کو عرف میں لوگ بد دعا کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی دعا بد نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کے تو کلمات ہیں جو اللہ سے بولے گئے، تو اس کو ہم دعائے نقصان کہتے ہیں کہ نقصان کے لیے وہ دعا کی گئی۔ دعا جیسی بھی ہو، دعا خود تو مقدس ہے، آگے اس کا مقصد کبھی کسی کو نوازنا ہوتا ہے اور کبھی کسی کو نقصان دینا ہوتا ہے۔ تو ادھر سے یہ الفاظ تھے، اور دوسری طرف جریج کا شورا اس قوم میں، بنی اسرائیل میں بہت اچھا تھا، یعنی جہاں بھی لوگ چند بیٹھتے تھے اس معاشرے میں تو حضرت جریج کی پارسائی کا ذکر کرتے تھے کہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، دن رات اس کا اور کوئی کام نہیں، ہر وقت اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ چرچا اس معاشرے میں حضرت جریج کا موجود تھا۔ اس معاشرے کے اندر عام جب ہر جگہ ہی یہ ذکر ہو رہا تھا تو ایک عورت نے، اب یہ یعنی اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا وہ صوفی بنایا ہوا ہے، میں تمہیں اس کا پتہ کر کے دیتی ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ تم سارے کہتے ہو کہ وہ بڑا زمانے کا ولی ہے، بڑا پارسا ہے، میں تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ کر کے دیتی ہوں۔ تو وہ عورت جو یعنی بہت خوبصورت تھی، اور اس نے ایک چیلنج بھی اس معاشرے میں کر دیا کہ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ولی ہے جس کو تم نے ولی سمجھا ہوا ہے۔ وہ عورت پیچھے پڑ گئی حضرت جریج کے، یعنی جو ان کا عبادت خانہ تھا وہاں وہ رات کو چلی گئی، اور مختلف طریقے اس نے اپنائے کہ حضرت جریج اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور حضرت جریج چونکہ ایک حقیقی صوفی تھے، بزرگ تھے، وہ بالکل اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور عبادت میں مصروف رہے۔ یہ عورت انہیں اپنی طرف اٹریکشن دلانے میں مکمل طور پر ناکام رہی، یعنی اپنی آواز کے ذریعے، اپنے حسن کے اظہار کے ذریعے جو بھی وہ کر سکتی تھی اس نے پوری کوشش کی، مگر انہیں ان کے مسلح سے ہٹا نہ سکی، اور یہ جریج اسی طرح اللہ کی بندگی میں مصروف رہے۔ بالآخر شیطان نے اس کو یہ ترکیب سکھائی، اسی یعنی عبادت خانے کے ایریے کے اندر ایک چرواہا رہتا تھا، تو اس عورت نے برائی کے لیے اپنے آپ کو اس چرواہے کے پاس پیش کر دیا، اور اس چرواہے سے اس نے بدکاری کروا لی۔ اس کے نتیجے کے اندر جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم نے یہ اتنا ولی بنایا ہوا ہے کہ بڑا صوفی ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، اور یہ بچہ اس کی بدکاری کی وجہ سے میرے پاس پیدا ہوا۔ اب خود اس عورت نے اپنی زبان کے ساتھ، اور بچہ اس کے ہاں جنم لے چکا تھا اور خامد اس کا تھا نہیں، اور اس نے منہ سے بول کے کہا کہ یہ تو اس جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ فلاں رات میں آئی تھی تو جریج نے بدکاری کی تھی، اور اس زنا کے نتیجے میں
یہ بچہ جو ہے وہ آج اتنی مدت کے بعد پیدا ہوا۔ اب جس وقت اس نے یہ الزام لگایا تو معاشرے میں یعنی جس طرح آج بھی تقریباً وہی روٹین ہے کہ اس الزام کی تحقیق کسی نے نہ کی کہ کوئی ذرائع یا کوئی جرائج سے ہی تو پوچھ لیں وہ اپنی صفائی کیا دیتے ہیں، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے اس عبادت خانے پہ کہ یہ واقعی دیکھو بڑا فراڈیہ ہے، یہ بڑا صوفی بنا ہوا تھا اور بڑا پرہیزگار، اور اس کے کرتوت دیکھو یہ کیسا ہے۔ تو فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَلُوهُ، سب سے پہلے مار پیٹ کے اسے انہوں نے باہر نکالا وہاں سے۔ وَهَدَ مُوسَىٰ مَا آتَاهُ، اور اتنا غصہ تھا عوامی طور پر انہی لوگوں میں جو کل اسی جریج کے کبھی بڑے گرویدہ تھے اور کہتے تھے یہ بڑا پرہیزگار ہے، آج اس خبر پر جو اس عورت نے دعویٰ کر دیا تھا تو انہوں نے اس کو وہاں سے مار کے نکالا، اور اتنا غصہ تھا کہ وہ سارا عبادت خانہ ہی گرا دیا، یعنی اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، اور اس کو مسلسل مار رہے تھے حضرت جریج کو۔ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ، تو یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جریج نے پوچھا ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں تم سارے مجھے مار رہے ہو اور میرا عبادت خانہ بھی تم نے گرا دیا ہے۔ ما شانکم قالوا زنیت بہذہ البغی، کہ اس بدکار عورت سے تم نے بدی کی تھی، تم نے زنا کیا تھا۔ فولدت منک، اور یہ بچہ اس زنا کے وجہ سے اب اس عورت کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس عورت سے تم نے زنا کیا تھا۔ فقال این الصبی، تو جریج کو بھی ایک جلال آ گیا، تو جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے جو تم کہتے ہو کہ میرے اس بد عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، این الصبی، بچہ کہاں ہے؟ فجاؤ بھی، تو بچہ پیش کیا گیا کہ یہ بچہ ہے جو تم نے بدکاری کی تھی، وہ عورت خود بول کے کہہ رہی ہے، اور یہ وہ بچہ ہے۔ تو فقال دعونی، حضرت جریج نے کہا پھر مجھے تم چھوڑو، مجھے وضو کرنے دو، تو وضو کر کے مجھے اللہ سے رابطہ کرنے دو۔ دعونی حتی اصلی، میں آج بھی پھر وہی نماز پڑھتا ہوں۔ تو وضو کر کے حضرت جریج نے 2 نفل پڑھے۔ فلما انصرف، جب سلام پھیرا تو اتی الصبی، اس بچے کے پاس آئے۔ فطعن فی بطنہ، تو بچہ لیٹا ہوا تھا جو بالکل ابھی نو مولود تھا، تو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کس طرح آپ نے بچے کے پیٹ کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا ہلایا، اس طرح کر کے ہلا کے کہا یا غلام من ابو کا، اب بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ قال فلان الرائی، تو بچہ بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو یہ بھی جو پنگوڑے میں بولا وہ یعنی جس نے جریج پہ الزام لگایا تھا، جس زانیہ عورت نے، اس کا بیٹا بھی بولا، یعنی وہ بیٹا اس حق کی گواہی کے لیے کہ اس جریج کے بارے میں جو اتنا زیادہ معاشرے کے اندر احتجاج تھا اور اسے اتنا بڑا مجرم بنایا گیا تھا جبکہ وہ مجرم نہیں تھے، تو ان کی آزمائش وہ والدہ کے لفظوں پر تھی کہ یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اسے زانیہ کا منہ دکھا، یعنی اس کا آمنا سامنا زانیہ سے ہو۔ تو وہ ماں کی دعا تھی بڑی شدید، اور ادھر معاشرے کے اندر اس مقبولیت وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی کچھ لوگوں کو، تو اس طرح وہ زانیہ
میدان میں آئی، اس نے کہا کہ میں پتہ کر کے دیتی ہوں۔ اور جریج تو اپنی جگہ سچے تھے اور برقرار رہے، لیکن اس زانیہ نے یہ سارا کیا اور اس طرح جھوٹ باندھا، تو یہ پھر اللہ کی طرف سے اس بچے کو یہ توفیق ملی، اور پھر یہ حضرت جریج کو دعویٰ تھا کہ میں جب بلاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ بول پڑے، تو اسی کا میں کسے گواہ پیش کروں کہ میں نے اس سے زنا نہیں کیا۔ دوسری طرف وہ خود اقرار کر رہی ہے کہ اس نے مجھ سے زنا کیا اور اب بچہ بھی پیش کر رہی ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ من ابو کا، بچے تو بتا، اس طرح اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ کالا فلان الرائی، اس نے کہا وہ فلاں چرواہا، وہی جو اسی عبادت خانے کے ایریے میں رہتا تھا، اور اس رات وہ ادھر سے ناکام ہوئی اور اس کے ساتھ اس نے رابطہ کیا، اور الزام بچے کی ولادت پر پھر حضرت جریج پہ لگایا۔ تو اب جس وقت یہ صورتحال سامنے آئی تو یہ عوامی احتجاج اور رد عمل عموماً یعنی اسی طرح کا آج بھی رویہ ہے کہ عقیدت بڑھتی ہے تو بڑھنے میں دیر نہیں لگاتی، اور گھٹتی ہے تو گھٹنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اب کیا ہوا؟ فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ، وہی مستنڈے، وہ لوفر جنہوں نے مار مار کے جریج کو زخمی کیا ہوا تھا، اور ان کا عبادت خانہ بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب کیا ہوا؟ اقبلوا علی جریج یقبلونہ، سارے ان کے ہاتھ بھی چوم رہے تھے اور ان کے پاؤں بھی چوم رہے تھے حضرت جریج کے، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اور ہاتھ پھیر رہے تھے اوپر برکت کے حصول کے لیے ان کے زخمی بدن پر، کہ جو بلا وجہ انہوں نے ان پر تشدد کیا ہوا تھا، یتمسحون بہ، اور تمسو کر رہے تھے ان کے ساتھ، قالو، اور ساتھ یہ آفر کر رہے تھے کیا؟ نبنی لکا صومعتک من ذہب، اب ہم حضرت آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ وہ جو پہلے مٹی کا بھی گرا دیا تھا، تو اب جو ہے وہ کہنے لگے کہ نبنی صومعتک من ذہب، ہم یعنی جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے پیش نظر یہ عبادت خانہ جس طرح کا تھا یہ تو شایان شان ہی نہیں آپ کے، آپ جیسے بندے کا عبادت خانہ تو پھر سونے کا ہونا چاہیے، ہم سونے کا عبادت خانہ، یعنی سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید اچھی طرح کفارہ دے سکیں جو کچھ ہم نے کیا ہے ان کے ساتھ، ہم سونے کا یہ بنائیں گے۔ قال لا اعیدوها من تین کما کانت، فرمایا مجھے سونے کے عبادت خانے کی ضرورت نہیں، مجھے وہ مٹی گارے کا ہی بنا دو، یعنی جس طرح پہلے میرا تھا میرا ویسے ہی بنا دو۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ جو پنگھوڑے میں بول پڑے، یعنی اصل میں اس میں اس بچے کا کمال نہیں، یہ حضرت جریج کی صداقت کا اور حقانیت کا کمال ہے کہ جس کے لیے انہیں قوت گویائی دی گئی اور انہوں نے بول کے پھر گواہی دی، اور اس طرح جا کے معاشرے کے اندر سے وہ جو غیظ و غضب تھا وہ ختم ہوا۔ اور یہ یعنی کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ہر جگہ تو بچہ بولتا نہیں ہے، اور کئی کتنے ایسے ہیں کہ جو پھر ایسے ہی الزاموں کے اندر ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے اور اس کا فیصلہ ہے کہ کہیں ایسی کوئی دلیل ظاہر ہو جائے اور ایسا واقعہ اور ایسی کوئی کرشمہ سامنے آ جائے، جس طرح یہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایسے ہی ایک اور بچے کا تذکرہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف میں مسلم شریف میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی امی کا دودھ پی رہا تھا، یعنی شیر خوار تھا، تو وہاں سے پاس سے ایک سوار گزرا اور وہ تھا، خوبصورت بھی تھا، کپڑے بھی بہت اچھے تھے اور سواری بھی بڑی اچھی تھی۔ تو جس طرح ماؤں کو رش کہا جاتا ہے تو امی کو رش کہا گیا، تو والدہ نے دعا مانگی، اللہم اجعلہ اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، رب میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا، یعنی اس کے بھی ایسے ہی کپڑے ہوں، ایسی سواری ہو، ایسی جوانی میرے بیٹے کو بھی عطا کر دے۔ تو وہ بچہ جو شیر خوار تھا اور ماں کا دودھ اس کے منہ میں تھا، یہ لفظ سنتے ہی اس نے وہ دودھ چھوڑ دیا اور دودھ چھوڑ کے اپنی ماں سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کی طرف دیکھا، اس سوار کی طرف، اور سوار کی طرف دیکھ کے اس نے، بچے نے کہا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کی مثل نہ بنانا۔ یعنی جو ماں کہہ رہی تھی رب اس کو، میرے بچے کو اس کی مثل بنا دے، تو بچے نے بائیکاٹ کیا، امی سے بھی دور ہو گیا اور کہا، اے اللہ مجھے اس بندے کی مثل نہ بنانا، اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو کہتے فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَحْكِي ارتداءَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَ فِي فَمِهِ، فرمایا میں آج بھی مجھے سرکار نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی شہادت انگلی منہ میں اس طرح ڈالی ہوئی تھی اور آپ اس طرح منہ سے بتا رہے تھے کہ یوں وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع ہو گیا۔ تو وہ منظر آج بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ حدیث مسلسل کا جو منظر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں اپنی شہادت انگلی ڈال کے اس کو چوس کے بتایا کہ یوں وہ بچہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چونکہ سفر میں تھے ماں بیٹا، تو ان کا گزر ایک خاتون کے پاس سے ہوا، وہم یضربونہا، اور وہ خاتون اس حالت میں تھی کہ سارے لوگ اسے مار رہے تھے، وَيَقُولُونَ، اور مار کے اسے ساتھ کہہ رہے تھے، زنیتے، تو زانیہ ہے، تو بدکار ہے، تو نے زنا کیا ہے، وَسَرَقْتِ، تو نے چوری کی ہے، یعنی یہ دو الزام ساتھ بول رہے تھے اور اسے مار رہے تھے۔ تو وہ بیچاری نشان عبرت بنی ہوئی تھی۔ تو ماں نے جب دیکھا تو کہا کہ اب یہ کتنی اس وقت ذلیل و رسوا ہے، تو کہا اللہم لا تجعلنی ابنی مثلہا، زندگی میں میرے بیٹے کو تو کہیں اس طرح نہ بنانا کہ جیسے یہ عورت آج اس کی صورتحال ہے، یعنی وہ مظلومیت کو سامنے رکھ کر لفظ بولے، لیکن اس عورت کا کوئی اپنا مرتبہ و مقام اللہ کے ہاں تھا، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ غلطی کی بنیاد پر اس کو پر تشدد کر رہے تھے، اور غلط الزام زنا کا بھی اور چوری کا بھی، اور اس دیکھنے والی نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑے خستہ حالات ہیں اس کے، کہ رب میرے بیٹے کو ایسا نہ کرنا۔ جس وقت اس نے، عورت نے یہ کہا، تو اب پھر اتفاق یہ تھا کہ یہ جملہ بولنے سے پہلے وہ دودھ پلا رہی تھی اپنے اسی بچے کو، تو بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور دودھ پینا چھوڑ کے کہا اللہم اجعلنی مثلہا، رب مجھے تو اس کی طرح بنانا، یہ عورت جسے مارا جا رہا ہے مجھے اس کی مثل بنانا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بولنے کا ذکر کیا، اور اس میں بھی یعنی وہ عورت ایک ولیہ تھی اللہ کی، تو وہ تو جو شدت اور تشدد تھا وہ تو ظالم لوگوں کا ایک رویہ تھا جسے قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ خود عورت اس لائق تھی کہ اسے قدوہ بنایا جائے
کہ اس کی طرح کا تقوی حاصل کیا جائے اور اس کی مثل بنا جائے، لیکن اس پر وہ پردہ پڑا ہوا تھا اس کے تقوی پارسائی پر، اور لوگ اس کو برا قرار دے کے اور اس کے اس تعارف کے پیش نظر ہی یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے بچے کو اس کی طرح نہ بنانا۔ لیکن بچے کو پتہ چل گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ تو اس پر ایک پردہ ہے، جو لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو ایک ولیہ ہے، تو مجھے تو رب ولیہ کی طرح بنائے، نہ کہ وہ جو پہلا تھا جس کے لیے۔ تو یہ ایک یعنی تبصرہ عوامی ہوتا ہے، ایک تبصرہ حقیقی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بولنے کا ذکر کیا۔ ایسے ہی فتح مکہ کے موقع پر حدیث شریف میں ہے، حضرت معقیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں داخل ہوا، فرأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حجۃ الوداع کا ذکر ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو حضرت معقیب ایک گھر میں داخل ہوئے تو سرکار وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں وَوَجْهُهُ مِثْلُ دَارَةِ الْقَمَرِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی گولائی اور حسن کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ وَسَمِعْتُ مِنْهُ عَجِيبًا، تو میں نے اس وقت ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ جَاءَهُ رَجُلٌ بِغُلَامٍ يَوْمَ وُلِدَ، کہ ایک بندہ اپنا نومولود بچہ لے کے آیا، ابھی اسی دن اس بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ بچہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دریائے رحمت جوش پہ تھا، آپ نے بچے سے پوچھ لیا بتا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بچے نے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ایک دن جس کی عمر تھی وہ بولا قال صدقت بارک اللہ فیکا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا صدقت، تو نے سچ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ساتھ یہ دعا دی بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ قال ثم ان الغلام لم يتکلم بعد ذلك، وہ بچہ پھر اس کے بعد جوان ہو کے جو عمر یعنی بولنے کی تھی اسی میں جا کر بولا، اس سے پہلے پھر نہیں بولا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ بچہ اس دن بولا، اور اس کو وہ برکتیں ملی کہ اس کا حضرت معقیب کہتے ہیں نام ہی بن گیا مبارک الیمامہ، یمامہ کا وہ بچہ جسے برکتیں برکتیں دے دی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ یعنی کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے بارے میں ہمارا موضوع ہے کہ جو پنگھوڑے میں بول پڑے، اور اختصار کے پیش نظر اب ان پر ہی ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے بچوں کو علوم دینیہ اور اس میں کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔